وہ صرف ایک انسان نہیں، وہ رحمت کا سایہ تھے، جن کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا، جن کی دعا میں ایک ایسی تاثیر تھی جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دے۔ ان کی خاموشی میں ایک عبادت تھی، ان کی نگاہ میں ایک کرامت تھی۔ یہ کہانی ایک ایسے صوفی فقیر کی ہے جو آج بھی دلوں میں زندہ ہے، رحمت اور سچی محبت کی مثال بن کر۔ آئیے چلتے ہیں اس در پر جہاں روح کو سکون ملتا ہے، یعنی حضرت مشین والے بابا رحمت اللہ علیہ کے دربار میں۔ ہیلو دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں سفر نامہ اپنے دوست نوشاد کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں حضرت مشین والے بابا رحمت اللہ علیہ کے دربار میں، جن کا اصل نام حضرت شہادت حسین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نام ان کے روحانی خاندان کو دکھاتا ہے، اور ممکن ہے کہ نقشبندی صوفی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اپنے اصل نام کے باوجود بڑے پیمانے پر آپ کو لوگ حضرت مشین والے بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو مشین والے بابا کا لقب کیوں ملا، پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ مشین کا مطلب ہوتا ہے لگاتار چلتے رہنا اور بھروسے مند نتیجے دینا، اور جب یہ نام کسی صوفی بزرگ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب ایک روحانی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے، جیسے لوگوں کی مرادیں پوری کرنا، اللہ کی عطا سے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ خاص طور پر جن شادی شدہ عورتوں کی گود سونی رہتی ہے، وہ یہاں آ کر منتیں مانتی ہیں، دعا کرتی ہیں، اور یقین مانیے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتی۔ اس روحانی دربار میں دعا کرنے سے اللہ ان کی گود بہت جلدی بھر دیتا ہے، ان کا سونا آنگن بچوں کی کلکاریوں سے گونج اٹھتا ہے۔ مدھیہ پردیش میں جبل پور کے دل یعنی گھنٹہ گھر چوک پر آپ کی مزار یا مقبرہ نمایاں ہے۔ یہ جگہ جبل پور ریلوے اسٹیشن سے 2 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہاں بس، آٹو رکشہ آدی سنسادھنوں سے آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ حضرت مشین والے بابا کی درگاہ پر جو مینیومنٹ، جسے ہم آپ کا مقبرہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں کی رونق دیکھتے ہی بنتی ہے۔ یہ مقبرہ 2 بھاگوں میں بٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم یہاں انٹر ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں مجلس خانہ دکھائی دیتا ہے، جو یہاں آئے زائرینوں کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ یہاں پر مکھیتہ لوگ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت اور دعائیں کرتے ہیں، اور یہاں سے ہو کر ہم پہنچتے ہیں مشین والے بابا کی درگاہ میں۔ یہاں کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے، مانو یہاں کے ہر کونے میں بس نور ہی برس رہا ہو۔ یہاں دیواروں پر کی گئی کرسٹل نقاشی لوگوں کا دھیان اپنی اور آکرشت کرتی ہے۔ یہاں جو پھولوں کی سجاوٹ کی جاتی ہے، وہ یہاں آنے والے زائرینوں کا دھیان اپنی اور آکرشت کرتی ہے۔ حضرت مشین والے بابا کا سالانہ عرس، جسے وارشک سماروہ بھی کہتے ہیں، اسلامک مہینہ جس کا نام سفر ہے، اس کی 2 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس عرس میں ہزاروں شردھالو عقیدت کے ساتھ یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ لوگوں کی اتنی بھیڑ میں یہاں ایک الگ ہی سما ہوتا ہے۔ یہاں لوگوں کو پرساد، جسے لنگر کہتے ہیں، وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک میلے کا سما ہوتا ہے، جس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، جس میں ہر طرح کا ضروری سامان ہوتا ہے، جس میں مکھیتہ بچوں کے لیے کھلونے، مہیلاؤں کا سامان، پھول، چادریں، مٹھائی کی دکان مکھیتہ روپ سے شامل کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ خدا کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کے لب ہلیں اور تقدیر بدل جائے، ان کی چوکھٹ پر آنے سے غم دور ہو جائے اور دل کو چین مل جائے، ان کے در پہ جھکے سروں کو سکون مل جائے، اور ان کی دعاؤں سے اجڑے چمن پھر سے مہک جائے۔ یہ داستان تھی اس عظیم صوفی بزرگ کی، جن کا ذکر آج بھی دلوں کو روشن کرتا ہے۔ یہ داستان تھی حضرت مشین والے بابا رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ کو یہ ڈاکیومنٹری کیسی لگی، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔
جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور جڑے رہیں سفر نامہ وتھ نوشاد کے ساتھ۔ ملتے ہیں سفر نامے کے اگلے سفر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔